یہ 70 کی دہائی میں ایک لڑکا تھا، اس وقت ایک لیجنڈ، فٹ بال کا لیجنڈ تھے، جم براؤن تھا نام اس کا۔ فٹ بال کی جس طرح اس وقت میں رونالڈو کا نام ہے، میسی کا نام ہے، تو ان سے زیادہ اس وقت ان کا نام تھا جم براؤن۔ تو قد کاٹ والا اور بڑے اس کے گول تھے اور اس کے ریکارڈ تھے، ریکارڈ تھا اور پورا سٹار تھا اس زمانے میں۔ تو اسی زمانے میں ایک بچہ جسٹ 7 ایئر اولڈ، 7 سال اس کی عمر، غریب گھر کا، گھر کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کو بھی ایک وقت کا ملنا۔ اب بخار ہوا، بخار میں اس کی جو لیگس تھی نا بچے کی وہ کمزور ہو گئی، تو اس کو کہتے کہ پینسل جیسی ٹانگوں والا، اس کا نام تھا اسکول میں کہ پینسل جیسی ٹانگوں والا لڑکا، تو بریک ٹانگیں تھی اس کی، تو اس لیے اس کو کہتے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ بچہ گھر کی کنڈیشن، جسم کی کنڈیشن اور ایج جسٹ 7 ایئر اولڈ، اور خواب کیا دیکھا، معیار بدلا کہ یہ جو قسم کسی کی زندگی ہے میں نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، کہ میں اس سے نکلنا ہے، خود بھی نکلنا ہے، گھرانے کو بھی نکالنا ہے، خود بھی نکلنا ہے اور اپنے خاندان کو بھی اس سے نکالنا ہے۔ تو کیسے نکلا؟ شوق تھا اس کو فٹ بال کا اور اس کا پسندیدہ فیورٹ تھا جم براؤن۔ تو یہ ٹی وی پر میچ اس کے دیکھا کرتا تھا، ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس۔ تو اب یہ میچ جب ختم ہوتا تھا نا، میچ ختم ہونے سے 15-10 منٹ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیڈیم کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں باہر کے، تاکہ مجمع رش کم ہو جائے، کچھ باہر آ جائے کچھ چلے۔ تو اس وقت میں یہ باہر کھڑا ہوتا تھا، جب گیٹ اوپننگ ہوتی تھی یہ اندر چلا جاتا تھا، 10 منٹ میچ دیکھ لیتا لائیو۔ تو ایسے ہی ایک دن میچ کے دوران مجھے اندر داخل ہوا، ایک آئس کریم پارلر پر وہ جم براؤن کھڑا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب اس نے تو ٹی وی پہ دیکھا تھا یا اخبار پہ دیکھا تھا، اب اس میں یہ لائیو اس کے سامنے، تو بچے کی تو بڑا حیران ہوا، بڑا خوش ہوا، تو اس کے پاس گیا۔ اب وہ 6.5 فٹ کا یہ بیچارہ چھوٹا سا، تو کمزور سا، کہ اس کو تھوڑا سا اشارہ کیا فنگر کے ساتھ، سر جی سر میں آپ کو بہت فین ہوں، آپ بہت شکریہ آپ کا کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اچھا، وہ اپنے پھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا جم براؤن۔ تو اب اس کی اتنی اہمیت اس بچے کی تو نا ایک جگہ پر، تو بچے نے پھر اس کو فنگر سے ٹچ کیا، سر میں آپ سے بات کرنا جی، کہ پتہ ہے میں آپ کو کتنا پسند کرتا ہوں، کہ بتائیں میڈم کہ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، آپ کا کیا ہوا ایک گول مجھے یاد ہے اور آپ کا بنایا ہوا ایک ریکارڈ میں ازبر ہے مجھے، بہت اچھا، اور بتاؤ جی بتاؤ، ایک دن آ گیا میں آپ کے سارے ریکارڈ توڑوں گا، آپ کے سارے ریکارڈ توڑوں گا۔ اب وہ تھوڑا مسکرایا کہ یار چھوٹا سا بچہ، 7 سال عمر ہے، کمزور سا لگنے میں، دیکھنے میں، یہ کیا ہے؟ تو وہ مسکرایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اورینتھل جیمز سمپسن، وہ میرے دوست مجھے شارٹ میں او جے کہتے ہیں، او جے، اورینتھل جیمز سمپسن، او جے کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو اب اسے جم براؤن نے کہا کہ بیٹا دیکھتے ہیں، بہت اچھا اگر آپ ایسا کرو، اور اللہ کی شان کو ایک ہے صرف ہدف طے کرنا، یہ فکر آپ ذہنوں میں رکھو، یاد کرو یہ فکر کہ منزلیں ان کو نہیں ملتی جن کے خواب اونچے ہوتے ہیں، منزلیں ان کو ملتی ہے جو ضد پہ اڑے ہوتے ہیں، خوابوں والوں کو نہیں ملتی۔ خواب تو ہر آدمی دیکھتا ہے، خواب کا مسئلہ نہیں ہے، خواب کا مسئلہ نہیں ہے، کہ مسئلہ ہے اس خواب پر ڈٹنا،
اس خواب کے لیے لڑنا، اس خواب کے لیے کھپنا، اس خواب کو پہنانا، چولا تعبیر کا، اس کو لباس دینا. اور ہر خواب کی قیمت ہوتی ہے احمد بھائی، کہ ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو، اگر ہم اپنا معیار بدلنا چاہتے ہیں زندگی کا، تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرنا پڑے گا کہ قیمت کچھ بھی ہو، کہ قیمت کچھ بھی ہو میں دینے کو تیار ہوں، کہ قیمت کچھ بھی ہو کہ میں دینے کو تیار ہوں. کہ قیمت کے بغیر دنیا میں آج تک نہ کسی کو کچھ ملا ہے نہ ملے گا. یہ ضابطہ ہے، کوڈ آف لائف ہے، ضابطہ حیات ہے، وہ یہ ہر ایک کے لیے ہے. ضابطے نہیں بدلا کرتے، روایات بدل جاتی ہیں. جو قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلا کرتے، امیر کے لیے و غریب کے لیے. ضابطہ کامیابی کا معیار جو نمونہ ہے وہ ضابطے ہیں. تو معیار ایک تو پہلی چیز ہے، پہلا قدم کہ ہم اپنا معیار بدلیں. اور دوسری بات کہ اگر ہم دیر پا کامیابی چاہتے ہیں، دوسرا قدم کیا ہے کہ ہم رکاوٹ بننے والے یقینوں کو بدلیں. کہ جو یقین رکاوٹ بنتے ہیں، اب رکاوٹ کیسے یقین بنتے ہیں؟ عام طور پر اسٹوڈنٹ وہ فکرہ جو بولا جاتا ہے کہ میں تو کوئی نکما، عام طور پر بچوں کی زبان. تو میں کلاس میں کوئی ٹیچر پوچھتا ہے کہ آپ کی کلاس میں لائق ہوں، تو بچے ایک دو بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے، مطلب ان کا یہ ذہن ہے کہ وہ ہے، ہم نہیں ہیں. تو رکاوٹ بننے والے یقین. سب سے پہلے میں اس میں آپ کو ہے تو یہ بات کی بات کہ ہمارا مسئلہ یقین کا جو ہے یہ بہت ایک پیچیدہ نظام ہے. اللہ پاک نے ہماری 5 چیزیں دی ہیں. جو ہمارا شعور ہے یہ 5 چیزوں کو دیکھتے ہیں، کہ ہمارا سونگنے کی حص ہے، ہمارا چیزوں کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، چھو کے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے 5 حصے ہیں. تو اب جب 5 حصے جو ہیں یہ ہمارا شعور کہلاتی ہیں. جو معلومات انفارمیشن ہم اس سے کلیکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارا لاشعور ہمارے لیے ارینجمنٹ کرتا ہے. آپ نے چاہا کہ میں نے فلاں شوز خریدنا ہے، ویکیشن خریدنی، پرچیز کروں گا، سینڈل فلاں کلر فلاں ڈیزائن پہ مجھے خریدنے ہیں. تو آپ کے شعور نے کہا، لاشعور اس کے لیے ورکنگ سرچنگ شروع کر دے گا. ابھی دکان پہ نہیں پہنچے آپ، within 24 hours میکسیمم 48 hours آپ کو کسی کے پاؤں میں چلتے چلتے وہ جوتا نظر آ جائے گا جس کا آپ نے سوچا تھا کہ میں نے یہ پرچیز کرنا ہے. خام وہ بچے کی یا کسی کو وہ نظر آئے گا کہ اس نے وہ پہنا ہوگا. جب چلتے چلتے کسی دکان پہ آپ کو نظر آئے گا، کسی نے پہنا ہوا ہوگا وہ نظر آئے گا. تو یہ وہ کس نے کیا؟ جا اب موٹی سے زیادہ ہم سادہ مثال کہ آپ نیٹ پر جو کچھ دیکھتے ہیں یا یوٹیوب پر آپ نے کھولا، آپ اس پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ناطے جب سنتا ہے، یہ کارٹون زیادہ دیکھتا ہے، یہ ڈرامے زیادہ دیکھتا ہے، کیا چیز دیکھتا ہے. ایک چیز آپ کھول اوپن کرتے ہیں تو وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو وہ آپ کے لیے آپ کا وہ یوٹیوب کا جو ماسٹر کمپیوٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، تو اس کے ریلیونٹ وہ چیزوں کو آپ کے سامنے لاتا ہے. اس کے ریلیونٹ سیم اسی طرح آپ کے شعور نے جو چیز سوچی ہے ان 5 حصوں سے وہ چیز آپ کا لاشعور آپ کے لیے اس کی ارینج شروع کر دیتا ہے. ارینجمنٹ بات سمجھے کہ اب اس میں ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہمارے شعور کے اندر وہ چیز ہو جو پوزیٹو ہے. دیکھو نا، ایک بچے نے، آپ نے ایک بچہ ہے، اس نے کہا کہ میں لائق ہوں. اب تحت شعور نے اور لاشعور نے ورکنگ شروع کر دی.
اب اس کو لائق بنانے لگا، اس کی باڈی کے اندر وہ وہ پیدا ہونے لگی چیزیں جو اس کو انٹیلیجنٹ بنائیں۔ اسی طرح لاشعور میں وہ ورکنگ شروع کر دی۔ اس نے ورکنگ کیا کرے گا؟ لاشعور کرے گا، اس کو وہ دوست بنائے گا، اس کو وہ مواد سے ٹکرائے گا، اس کو وہ استاد سے ملائے گا جو کا واقعاتاً اس کو لائق بنا دے۔ الگ سے اس نے کچھ نہیں کیا، صرف اس نے کیا کیا؟ سوچا ہے انٹینشنلی، کہا کیا کہ میں لائق ہوں، صرف یہ کہا۔ اگر ہم کہتے ہیں میں نالائق ہوں، میں کیا ہوں؟ نالائق ہوں، جب مجھ سے یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا کہ میں 4 لاکھ 5 لاکھ جو سیل ہے وہ مجھ سے پاسبل نہیں ہے، تو اب ہوگا کیا؟ دیکھو جو تحت شعور ہمارے باڈی کا مینیجر ہے، جو لاشعور ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کو دیکھتا ہے، ہمارا سب سراؤنڈنگ میں کام کرتا ہے، وہ تحت شعور جو ہے ہماری باڈی کے اندر کام کرتا ہے۔ ہم نے میں نے کہا کہ میں 5 لاکھ کی سیل نہیں کر سکتا، تو تحت شعور نے اندر ہی اندر میرے جسم کی بناوٹ شروع کر دی۔ 2-2.5 لاکھ کے بعد مجھے تھکاوٹ فیل ہوگی، میرا مائنڈ بند ہونے لگے گا،